آج ہم مغربی اقتدار اعلیٰ کی اقسام سے شروع کریں گے. We will discuss kinds of Western sovereignty. So there are 5 kinds of sovereignty in a Western world. Number 1 is nominal sovereignty. Number 2, legal sovereignty. Number 3, political sovereignty, popular sovereignty. And last one is de facto and de jure sovereignty. اچھا, یہ جو ہم نے آپ کو 5 قسمیں بتائی ہیں, علامتی, قانونی, سیاسی, عوامی, ادھوری اور مکمل اقتدار اعلیٰ, یہ کبھی کبھی ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ان میں سے کوئی ایک وقت میں ریاست کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن یہ مختلف قسمیں ہیں, 5 کی 5 بھی موجود ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک یا دو ایک وقت میں ریاست کے پاس موجود ہوتی ہیں. It means state comprise maybe all 5 of them at once, or sometime they have 1 or 2 or 3 kind of a sovereignty at the same time. So we will discuss the first type of sovereignty in the next slide. So what is nominal sovereignty? Nominal sovereignty means the sovereignty, the power of sovereignty dedicated in a ceremonial way and real powers exercised by some other person or institution. Parliamentary form is the prime example of this kind of sovereignty. عموماً یہ ایک ایسی قسم کے اقتدار اعلیٰ ہے جس میں طاقت یا اختیار حقیقی معنوں میں اس فرد یا گروپ کے پاس نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسے تحریری طور پہ دیا جاتا ہے, مگر ایکٹیو وے میں, یعنی باقاعدہ طور پر اس کا استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. یہ نومینل سوورینٹی کہلاتی ہے یا سیریمونیل سوورینٹی انگلش میں کہلاتی ہے. اردو میں اسے ہم رسمی یا آئینی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. یہ عموماً پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ 2 سربراہ ریاست ہوتے ہیں, 2 ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں. One is the real head of the state, اور اسے یہ بھی head of the government کہا جاتا ہے. اور head of the state جو ہوتا ہے وہ president ہوتا ہے, جس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے استعمال کرنے کے, لیکن تمام تر اختیارات اسی کے دستخط کے ذریعے جو ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں یا ان کا استعمال کیا جاتا ہے. پارلیمنٹری سوورینٹی میں پریزیڈنٹ کے پاس نومینل سوورینٹی ہوتی ہے, یعنی سیریمونیل سوورینٹی ہوتی ہے, جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس حقیقی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ تمام تر اختیارات کو استعمال کرتا ہے. یعنی پاور کمپرائز بائی دا کانسٹیٹیوشن انٹو 2 ہیڈ آف دا اسٹیٹس ایٹ دا سیم ٹائم. ون ہیز اے nominal sovereignty and other one has a real sovereignty in a parliamentary form of government. تو یہ ماڈرن فینومینا ہے جس کے اندر حقیقی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کوئی اور شخص استعمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا اختیار آئینی طور پر کسی اور فرد کو جو ہے تفویض کر دیا جاتا ہے, ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ عموماً اس کا استعمال جو ہے وہ برطانوی طرز حکومت میں ہوا تھا, جب برطانیہ میں بادشاہت کے اختیارات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم کر دیے گئے تھے اور پارلیمنٹ کو سوورن پوزیشن دے دی گئی تھی. تو پارلیمنٹری سوورینٹی یعنی پارلیمنٹ کو اختیارات جو ہے قانونی اختیارات استعمال کرنے کا جو ہے اختیار دے دیا گیا تھا, لیکن وہ ان کا نفاذ جو ہے وہ تاج برطانیہ کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت مانی جاتی ہے, اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ مانی جاتی ہے. سو جو کچھ برطانیہ میں جس طریقے سے کیا گیا اسے اسی طریقے سے دیگر ریاستوں نے بھی اپنا لیا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری سوورینٹی جو ہے یہ بادشاہت کے اختیارات کم کرنے کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آئی, اور پھر اسے جمہوری طرز حکومت میں جب دنیا تمام وہ ریاستیں جو برطانیہ کی نوآبادی تھیں یا کالونی تھیں اور وہ اس سے آزاد ہونا شروع ہوئیں, تو اس کی آزاد ہونے کے بعد انہوں نے جو نظام حکومت استعمال کیا وہ برطانوی نظام طریقہ حکومت ہی تھا. یعنی برطانیہ میں جس طریقے سے استعمال ہو رہا تھا اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی اسے اپلائی کرنا شروع کر دیا گیا. لیکن کیونکہ برطانیہ میں تو بادشاہت تھی اور باقی ملکوں میں جو ملک آزاد ہوئے جیسے ہندوستان, پاکستان, آسٹریلیا, کینیڈا, ساؤتھ افریقہ
اور تمام جو مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں وہاں پر جو ہے کیونکہ ان میں سے بیشتر ریاستوں میں بادشاہت موجود نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے وہ جو بادشاہ کا کردار تھا وہ ایک صدر کو جو ہے تفویض کر دیا، اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دنیا کی بیشتر پارلیمانی طرز حکومت میں صدر کا عہدہ ضرور موجود ہوتا ہے، حالانکہ صدر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، صدر کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ اگر وزیر اعظم اسے اس کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، لیکن جتنے قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ صدر کے دستخط کے بعد ہی نافذ ہوں گے، اسی طریقے سے جتنا جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یعنی اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی صدر کے اختیار سگنیچرز کے بعد ہی ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماڈل کیونکہ برطانیہ سے لیا گیا اور وہاں پر ملکہ یا بادشاہ جو بھی جس وقت ہوتا ہے وہ اختیارات کا حقیقی استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے حکم سے وہ تمام اختیارات پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے۔ تو پارلیمانی طرز حکومت عموماً نومینل سوورینٹی یا سیریمونیل سوورینٹی کی پرائم ایگزامپل مانی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر، جو اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے لیگل سوورینٹی۔ So legal sovereignty is the power, in a legal sovereignty power is vested by law and constitution to any person or institution legally, then it called a legal sovereignty۔ یعنی جب آئین بنا لیا جائے، قانون بنا دیا جائے اور اس کے مطابق یا اس کے حکم پر اس کے اندر لکھ دیا جائے کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ کس کے کنٹرول میں ہوگا، تو ایسے اقتدار اعلیٰ کو ہم قانونی اقتدار اعلیٰ یا لیگل سوورینٹی کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ویسٹڈ پاور آف گورنمنٹ ٹو ڈفرنٹ پرسن اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ عموماً جو ماڈرن میتھڈ آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر تمام اختیارات آئین کو دے دیے جاتے ہیں، یعنی آئین میں لکھ دیے جاتے ہیں اور آئین کے مطابق وہ اختیارات جو ہیں حکومت اور اس کے مختلف اداروں میں اور افراد میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کل کی جو جمہوری حکومت ہوتی ہے جہاں پر آئین تحریری طور پر موجود لکھا ہوا آئین موجود ہوتا ہے، تو اس آئین کے مطابق وہ جو اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے اسے لیگل کانسیپٹ آف سوورینٹی یا لیگل سوورینٹی کہا جاتا ہے۔ The concept initially given by Thomas Hobbes and later it modified by John Austin۔ یہ کانسیپٹ جو لیگل سوورینٹی کا کانسیپٹ تھا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھ چکے ہیں، تو تھامس ہابس سے وہ پہلے مفکر مانے جاتے ہیں جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ بھائی آئین باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور تمام تر اختیارات بھی آئین کے مطابق تحریر شدہ ہونے چاہیے، جس کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے مگر وہ آئین میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر اسی کانسیپٹ کو بعد میں جان آسٹن، یہ بھی برٹش تھنکر تھے اور یہ بہت ہی مشہور قانون دان بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ کیوں ضروری ہے کہ اگر آپ سوورن کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ آئین کے مطابق ہو، کیونکہ اس طرح اختیار کسی ایک فرد کے پاس نہیں رہتا بلکہ ایک ڈاکیومنٹ وہ اختیار اپنے پاس محفوظ رکھ دیتا ہے، اور جس کو وہ اختیار ٹرانسفر کرے گا صرف وہی اس اختیار کو یا اس سوورن اینٹی کو، سوورن پاور کو استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔ Third one is the political sovereignty, which means the power is authorized by political procedure and they can influence the sovereign۔ دیکھیے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی ملک میں سوورن ہوگا یعنی مقتدر ہوگا وہ اس حیثیت میں سیاسی طریقہ کار کے تحت پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ کسی بھی سوورن اتھارٹی کو پاور ٹرانسفر میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، یعنی جب الیکشن ہوگا اور جو جیتے گا وہ اقتدار کا حامل ہوگا، تو یہ جو پورا پروسیجر ہوگا اس کے ذریعے ایک پارٹی یا ایک شخص جو ہے وہ اختیارات استعمال کرے گا جو اسٹیٹ پاور ہے، لہٰذا اس قسم کی یعنی اس پروسیجر کی سوورینٹی کو ہم پولیٹیکل سوورینٹی کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ڈائسی، پولیٹیکل پاور از بیہائنڈ سورس آف لیگل سوورینٹی۔ ڈائسی نے یہ بات کہا تھا۔ اچھا، ڈائسی بہت ہی بڑے مفکر مانے جاتے ہیں قانون کے، اور خصوصاً برٹش جو سسٹم ہے اس کے۔ سو ڈائسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لیگل سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی ہم کانسٹیٹیوشنل سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سوورینٹی
کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ سیاسی طاقت کے ذریعے سے. اگر آپ پولیٹیکلی پاورفل ہیں تو یو کین چینج دا لیگل کانسیپٹ آف سوورینٹی, یعنی آپ کانسٹیٹیوشن میں چینج کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پاور یا پولیٹیکل سوورینٹی از مور پاورفل دین اینی ادر کانسیپٹ آف سوورینٹی. اب آتے ہیں پاپولر سوورینٹی. اچھا دیکھیے یہ بات دماغ میں رکھیے آپ کہ لیگل جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن برٹش کانسیپٹ آف سوورینٹی کو ہم ان کے کانسٹیٹیوشنل سوورینٹی میں ہی مانتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ آئین پر عمل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آئین زبانی یاد ہے, اور وہ اس پہ بہت فخر کرتے ہیں, اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہیں آئین کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پارشلی لکھا ہوا ہے, پارشلی لکھا ہوا نہیں ہے, یعنی کچھ حصہ اس کا لکھا ہوا ہے اور باقی جو حصہ ہے وہ اس کا لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں جو سب سے بہتر آئین پر عمل داری اگر کہیں پر ہوتی ہے تو وہ اس میں برطانیہ پہلے نمبر پر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں پاپولر سوورینٹی, یہ چوتھے قسم کی سوورینٹی ہے. So popular sovereignty means the sovereignty derived from the popular consensus of people. In other words, it called the democratic form of government. تو ڈیموکریسی میں کیونکہ تمام تر اختیار عوام کو دیا جاتا ہے اور عوام اپنے ووٹ کے ذریعے وہ اختیار کسی شخص یا کسی جماعت کو ٹرانسفر کرتے ہیں, تو اس کو ہم عوامی اقتدار اعلیٰ یا پاپولر سوورینٹی بھی کہتے ہیں. رولر گیٹ پاور بائی اپروول آف میجورٹی آف دا نیشن. دیکھیے جب ہم الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کسی ایک جماعت یا ایک فرد کو ووٹ دے کر اس کو اکثریت سے جتاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا جو سوورن پاور ہے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹورڈز ون پرسن or a one party. According to Dr. Gilchrist, popular sovereignty means a power of people against any individual or ruler or class. دیکھیے عوامی اقتدار اعلیٰ سے مراد کسی بھی فرد, حکمران یا طبقوں کے مقابلے میں عوام کی طاقت ہے. جب عوام اپنا ووٹ ڈالتے ہیں نا, تو چاہے کوئی کتنا ہی فائنینشلی پاورفل ہو یا کسی بھی حساب سے اس کی طاقت ہو, اس کے آگے عوام کی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے. سو اٹ واز دا کانسیپٹ وچ گیون بائی دا روسو. آپ سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھ چکے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جنرل ول کا کانسیپٹ یاد ہوگا. تو فار دا جنرل ول کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ جو ہے ڈیموکریسی میں تبدیل ہوا, لیکن روسو وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کی رائے عامہ کے پاس ہونا چاہیے, یعنی عوام جو فیصلہ کرے اسی کو وہ ٹرانسفر آف پاور ہو جانی چاہیے. لاسٹ ون از دا ڈیفیکٹو اینڈ ڈی جور سوورینٹی. سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈی جور جو ورڈ ہیں یہ رومن ورڈز ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی اصطلاحیں ہیں. دیز آر دا ٹرم یوز ان انٹرنیشنل لا وچ گیون ٹو اسٹیٹ وین دے گیٹ given to states when they get independence or recognized by other states. Basically, it is an international status. When we call the de facto or de jure sovereignty, it means international. According to international law, states recognized other states. First, they gave them a de facto recognition. It means they attain the de facto sovereignty, and then later on, the states provide them de jure recognition which turn into the de jure sovereignty. اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں. دیکھیے ڈی فیکٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری یا ادھوری تسلیم. بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک ریاست جب بنتی ہے نا تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ جو باقی دنیا میں موجود اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ریکگنائز کریں, یعنی اس کے ساتھ اپنے پاور جو اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ریکگنائز کریں اور اسے انڈیپینڈنٹ مانیں, یعنی وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں گے. تو اس سیریز میں بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ریاست دوسری ریاست کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتی ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق عموماً اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈی فیکٹو سوورینٹی یا ڈی فیکٹو ریکگنیشن دیتی ہیں ریاست کو ٹیمپریری, یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ ریاست کے طور پر
اپنے آپ کو سنبھال بھی سکتے ہیں نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں وہ اسٹیٹ ایز این اسٹیٹ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے, مضبوط کر رہی ہے, تو پھر اسے بین الاقوامی قانون کے مطابق مستقل یعنی مکمل جو ہے ریکگنیشن دے دیتے ہیں. انٹرنیشنل لا اسٹیٹ کے اس پروسیجر کو ڈی فیکٹو اور ڈی جور سوورینٹی کا نام دیتا ہے. یعنی ایک ریاست مقتدر اس وقت ہوگی نا جب اسے کوئی مقتدر مانے گا. تو بین الاقوامی سطح پر عموماً پہلے ڈی فیکٹو اینڈ دین پھر ڈی جور سوورینٹی دی جاتی ہے. دنیا میں ایک واحد ریاست جو ہے وہ اسرائیل کی ہے, جسے ایک ہی وقت میں ڈی فیکٹو اور ڈی جور سوورینٹی اکٹھی دی گئی تھی. اور یہ امریکہ نے جو ہے اسرائیل کو بننے کے فوراً بعد فوری طور پر ڈی فیکٹو اور ڈی جور ریکگنیشن دے کر اسے ایز اے اسٹیٹ تسلیم کر لیا تھا, کیونکہ امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ آس پاس کی جو عرب ریاستیں ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گی. لہٰذا انہوں نے ایز این اسٹیٹ, وہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی سپر پاور تھے, اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا. یہاں پر ہماری ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی کمپلیٹ ہوتی ہے. دیکھیے ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی میں ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی کنفیوژن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی پرچھائی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے ایک پارلیمنٹ سوورن ہے, پھر کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کو سوورینٹی نہیں دے رہے بلکہ ایک ڈاکیومنٹ کو یعنی کانسٹیٹیوشن کو سوورینٹی دے رہے ہیں. پھر اس کانسٹیٹیوشن کی سوورینٹی کی بیسس جو ہیں وہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں. جب تھامس ہابس آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نہیں مونارکی ہونی چاہیے اور مونارکی کو سوورن ہونا چاہیے. جان لاک آیا تو اس نے کہا نہیں مونارکی کو سوورن ضرور ہونا چاہیے, مگر وہ سوورن ہونے کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مونارکی سوورن ضرور ہو, مگر سوورن ہونے کے لیے اسے عوام سے اپروول چاہیے. پھر وہ ہم نے دیکھا روسو آئے تو انہوں نے کہا نہیں جنرل ول کے تھرو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے اور عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اختیار دے کر اگر کسی کو سوورن بنا بھی رہے ہیں تو انٹرنیشنلی دے نیڈ ا ریکگنیشن فرام ادر اسٹیٹس, یعنی اور ریاستیں اسے سوورن مانیں گی تو ہی وہ سوورن مانا جائے گا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے وہ بہت ہی بلر یعنی مطلب بہت وضاحت سے نہیں ہے, واضح نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ہر تھوڑے وقت کے بعد تبدیلی آئی ہے. اور وہ تبدیلی بہت ہی مطلب ایسی تبدیلیاں بھی آئی ہیں جس میں پہلے کچھ اور تھا بعد میں بالکل کچھ اور ہو گیا. تو جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر سوورینٹی پر ابھی تک ڈیبیٹ کرتے ہیں. حالانکہ اب انہوں نے آئین کو سوورن قرار دے دیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سوورینٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بلر ہے, ویگ ہے. اب آ جاتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا, جیسے ہم نے آپ کو ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی کو بلر, ویگ یہ سب کچھ کہا, یہ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب اس کے کانٹراسٹ میں یا اس کے کمپیریزن میں ہم کسی اور کانسیپٹ آف سوورینٹی کو پیش کریں گے. تو ہم اب شروع کریں گے اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم ویسٹرن کانسیپٹ کو ویگ کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے کیا. Islamic concept of sovereignty derived from Quran and Sunnah, which are the basic source. ہم جانتے ہیں کہ اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہی بیان کیا جاتا ہے, اور اس کا ماخذ بھی یہی ہے. So what is the meaning of sovereignty in Islam? It means it is force to derive law and its implementation in a state. In Islam, that is only belongs to absolute, universal, permanent, indivisible, inalienable, active and comprehensive, which is only Allah Almighty. In other words, sovereignty belongs to Allah Almighty. ہم نے جیسے کہا کہ اسلام میں جو بھی سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کا نظریہ ہے اس کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت کے مناسبت سے اس سے مراد ایسی قوت ہے جو ریاست میں قانون بنانے اور اسے نافذ کرنے کی اہلیت رکھتی ہو, اور جس کی ہستی اور طاقت لا شریک, غیر فانی ہو, اس کی تمام کائنات پر حکمرانی ہو, اس کے اختیار اور اس کے بنائے ہوئے قانون میں رد و بدل کرنے کا حق کسی دوسرے کو نہ ہو. قرآن پاک کے مطابق یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. یعنی اسلام نے اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کو دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہو سکتا. لیکن ریاست کو چلانے کے لیے یہ اقتدار کا جو محدود حق ہے,
یہ کسی فرد یا ادارے کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس مملکت میں رہتے ہوئے قانون نہ صرف قرآن و سنت کے مطابق بنائے اور اسے انہی کے مطابق نافذ کرے. سو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کسی فرد کے پاس نہیں ہے. فرد بطور نائب کے اس اقتدار کو استعمال کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق. سو اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک سیم ہے. چاہے کوئی بھی حکومت آئی ہو, چاہے خلافت ہو, چاہے ملوکیت ہو, چاہے قومی ریاستی نظام ہو, چاہے بادشاہت ہو, اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کو حاصل ہے. اس کے علاوہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کا کانسیپٹ جو ہے سوورینٹی کا وہ کتنا واضح اور کتنا مطلب ایک جیسا ہے. اب آتے ہیں ایٹریبیوٹس آف سوورینٹی, اسلامک سوورینٹی. اسلام کے جو اسلامی اقتدار اعلیٰ کی 8 صفات ہیں. ان 8 صفات میں اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی صفات ہے ایبسلیوٹ, یعنی نہ اس سے کم کوئی ہے نہ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے. وہ سب سے زیادہ, وہ الٹیمیٹ ہے, مطلق ہے, ایبسلیوٹ ہے. دین یونیورسل, یعنی آپ اس پوری کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں اقتدار اعلیٰ اسی کے پاس رہے گا. دین پرماننٹ, مستقل ہے. انڈیوائسبل ہے, جو تقسیم نہیں ہو سکتا. انیلینیبل ہے, وہ کسی اور کو منتقل بھی نہیں ہو سکتا. وہ واحد ہے, فعال ہے, ایکٹیو ہے, ہر وقت جو ہے موجود رہتا ہے. اینڈ وہ کمپریہنسو ہے, جامع ہے. یہ ہم آپ نے آیت الکرسی صاحب سب نے پڑھی ہوگی. آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت الکرسی کو تھرون آف ورسز کیوں کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات کو بیان کیا گیا ہے آیت الکرسی میں. اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, یعنی وہ تھکتا نہیں ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری غلطیوں کو پکڑ سکتا ہے. اور اسے کسی بھی مطلب اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ہے جس کے اندر یہ 8 ایٹریبیوٹس ہیں. یہ نہ تو کسی انسان میں ہو سکتے ہیں, نہ ہی کسی ڈاکیومنٹ میں ہو سکتے ہیں, نہ ہی کسی اور چیز میں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واحد ہے جو اسلامی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہو سکتا ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہم ڈفرنس کر لیں گے دونوں کا, تو اس سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا. دیکھیے, اسلام ویسٹرن کانسیپٹ ہم نے ابھی اتنی دیر سے پڑھا, ہم کل پچھلی کلاس بھی ہم نے اسی پر لی تھی, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی وہ ویگ اور انکلیئر ہے, یعنی وہ واضح نہیں ہے, ابھی بھی وہ اس میں بہت زیادہ ابہام موجود ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسلامک کانسیپٹ ایک دم کلیئر اور ایبسلیوٹ ہے, یعنی جب سے اسلام اس دنیا میں آیا تب سے لے کر اب تک یہ سیم ہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے. کبھی فرد کو دیا ہے, کبھی کسی کو دے دیا ہے, کبھی ادارے کو دے دیا ہے, کبھی ڈاکیومنٹ کو دے دیا ہے, تو چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی نیور چینج, یہ انچینجبل ہے. دین میجورٹی کین چینج دا کانسیپٹ. ویسٹرن کانسیپٹ کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اکثریت حاصل ہے تو وہ اس نظریے کو پھر سے بدل سکتے ہیں. لیکن اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. پوری دنیا اگر غلط ہو جائے یا پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو بھی وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی کے ایک سے زیادہ اقسام ہیں, ہم نے آج آپ کو پڑھائی 5 اقسام. لیکن اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ نہ صرف ایک جیسا ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے, یعنی وہ جو ہے وہ وہی رہے گا. آپ رہیں نہ رہیں, ہم رہیں نہ رہیں, سوورینٹی کا کانسیپٹ تبدیل نہیں ہوگا. پھر مغربی جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے اس کے اندر قانون مقتدر کو بھی پابند کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں, ہم نے ابھی آپ کو پڑھایا کہ صدر کے پاس اقتدار, تحریری اختیار صدر کا ہے لیکن استعمال اسے وزیر اعظم کرتا ہے. تو قانون ان کو پابند کرتا ہے.
یعنی قانون پابند کر رہا ہے نا کہ صدر اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا اور وزیر اعظم استعمال کر سکتا ہے، اسلام پہ پابندی کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ میں سوورن کسی کی پابندی ہے ہی نہیں. اللہ کو کون پابند کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. پھر سکس جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ڈیسائڈ دا سوورن، یعنی عوام فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسے مقتدر بنائے گی. یہ مغربی کانسیپٹ ہے. جبکہ اسلامک کانسیپٹ میں اللہ ڈیسائڈ دا سوورن، یعنی اللہ آلمائٹی ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنا اختیار ملنا چاہیے. سو آج کا ہمارا کانسیپٹ آف سوورینٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی جو ہے وہ واضح ہے، وہ ایک دم کلیئر ہے، ایبسلیوٹ ہے. اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے وہ کنفیوزنگ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں چینج آتا رہا ہے. سو اسی لیے اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی میں آپ کو بہت تھوڑی مطلب بہت ہی تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وضاحت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مغربی جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو جیسے پڑھایا کہ اس کے مختلف کانسیپٹس ہیں، اس کے تھیوریز الگ ہیں، پھر اس کے ٹائپس الگ ہیں، پھر ود دا پیریڈ آف ٹائم وہ تبدیل ہوتا رہا ہے. سو آج ہم نے اپنا ویسٹرن کانسیپٹ آف سوورینٹی کمپلیٹ کیا. آج کی